أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اللهم لك الحمد كما أنت أهل وصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى والرحمة. محترم سامعین و ناظرین، وظائف کی دنیا علماء ہند چینل پر آج کا یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو عملیات کرتے ہیں یا علاج کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جن کے گھر کے افراد جادو یا جنات کے پریشانی میں مبتلا ہیں۔ مکمل علاج کا ایک ایسا طریقہ کہ جس طریقے کو اپنانے کے بعد، اس طریقے کو اپنے معمول میں لانے کے بعد انشاءاللہ کسی بھی طرح کا جادو اور جنات باقی نہیں رہے گا۔ جادو اور جنات کا مکمل علاج اور جنات کو فوراً بدن سے نکال دینے کے لیے، جن کے بدنوں پر مسلط ہے یا اثرات ہیں، اس کو فوراً نکالنے کا ایک بہت ہی مجرب، بہت ہی ایسا کارآمد وظیفہ، ایک ایسا عمل کہ جس کے بعد کوئی جنات اگر اس جگہ باقی رہا اور وہ نہ گیا تو یقیناً جل جائے گا۔ اور یہ بہت ہی عظیم 7 آیتوں کا عمل ہے۔ قرآن کریم کی 7 آیتیں ہیں اور ایک اس کا طریقہ اس سے پہلے حصار کا ہے۔ تو طریقہ پہلے میں بتا دیتا ہوں، آگے اور چیزیں اس سے متعلق چیزیں ہیں وہ آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ اور آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص، فلق اور ناس، یہ ساری تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ یہ حصار ہے، مختصر سا حصار لیکن بہت جامع۔ اس حصار کو اپنے اوپر دم کر لینا، اور اگر آس پاس کوئی دوسرے لوگ ہیں تو ان پر بھی اس کو دم کر دینا، اس پر پھونک دینا، مریض کے علاوہ جو کوئی آس پاس ہے مریض پر بھی دم کر دینا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آگے جو آیتیں بجائیں گی ان آیتوں کے نمبر آپ لکھ لیں، کیونکہ اگر آپ کو اسکرین میں صحیح نظر نہیں آیا، آپ صحیح نہیں پڑھ پائے، تو آپ کو قرآن کریم دیکھ کر پڑھ لینا چاہیے۔ تمام آیات میں نمبر کے ساتھ بتاؤں گا، اس کے ساتھ یہ دعا بھی، اور آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 آیات، جو آیتیں میں 7 ابھی آپ کو دکھاؤں گا، ان 7 آیات کے بعد اس دعا کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے 7 آیات کے بعد۔ پہلی آیت آپ لکھ لیں، آیت کا نمبر، اور قرآن کریم میں سے دیکھ کر یہ آیت یاد کر لیں۔ اس کے عامل بننے کا، اس عمل کے مکمل عامل میں آیتوں کے بعد بتاؤں گا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 51 نمبر آیت سورہ توبہ۔ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ یہ آیت سورہ توبہ آیت نمبر 51 نمبر۔ تو یہ آیت آپ اچھی طرح یاد بھی کر لینا اور لکھ لینا۔ دوسری نمبر آیت ہے 7 آیتوں میں سے سورۃ یونس آیت نمبر 107۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ یہ مکمل آیت وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تک 107 نمبر آیت سورۃ یونس کی، اس کو بھی اچھی طرح قرآن کریم میں دیکھ لیں اور یاد کر لیں اچھی طرح۔ عمل شروع کرنے سے پہلے تمام آیات آپ اچھی طرح یاد کر چکے ہوں، اس کے بعد ہی عمل کا ارادہ کریں۔ تیسری نمبر کی آیت ہے سورۃ الہود آیت نمبر 6۔ سورہ ہود آیت نمبر 6۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ومستودعها
کل فی کتاب مبین، یہ آیت سورہ ہود کی آیت نمبر 6 ہے، سورہ ہود آیت نمبر 6۔ اس کے بعد سورہ ہود کی ہی ایک اور آیت ہے، اس آیت کو بھی آپ یاد کر لیں۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 آیت نمبر 56 سورہ ہود۔ اس سے پہلے آیت نمبر 6 تھی اور یہ آیت نمبر 56 ہے۔ سورہ یونس کی بھی، سورہ توبہ کی بھی آیت جو نمبروں کے ساتھ بتائی گئی، اس کو بھی اچھی طرح یاد کر لیں۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، سورہ ہود آیت نمبر 56۔ اس کو قرآن کریم میں دیکھ کر اچھی طرح یاد کر لیں، یا تمام آیتوں کے نمبر ایک کاغذ میں لکھ کر ان تمام آیت کو آپ الگ سے ایک صفحے میں اتار لیں، اچھی طرح یاد کریں۔ اس کے بعد ہے سورہ عنکبوت آیت نمبر 60۔ وَإِن مِّن دَابَّةٍ آیت شروع ہوتی ہے، وہ السمیع العلیم پر آیت مکمل ہوتی ہے۔ یہ مکمل آیت نمبر 60 سورہ عنکبوت کی اچھی طرح یاد کر لیں، اور اس آیت کو اور تمام آیتیں جتنی بھی ابھی تک بتائی گئی، اور آگے اس ویڈیو میں جتنی بھی عربی آیات آئیں گی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ختم ہے آگے آپ کو دکھاؤں گا، اس میں بھی آیات ہیں۔ اور یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، یہ مکمل آیت نمبر 2 سورۃ الفاطر۔ سورہ یاسین سے پہلے سورہ فاطر ہے، یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 بھی مکمل اچھی طرح یاد کر لیں۔ تو یہ 7 آیتیں، اس کے عامل بننے کے بعد آپ جس بھی جادو والے پر، جادو کے اثر والے پر، یا جادو کا اثر کسی گھر پر ہے، کسی مکان پر ہے، کسی خاندان پر ہے، ان سب کے ناموں کے ساتھ اگر یہ پڑھتے ہیں، آخری آیت اس کی 7ویں نمبر کی آیت ہے اس عمل کے، سورہ زمر آیت نمبر 38، آیت نمبر 38، آیت نمبر 38 سورہ زمر، یہ اچھی طرح یاد کر لیں۔ یہ تمام آیتیں جو 7 آیتیں بتائی ہیں، اس کے بعد بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تمام آیتوں کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے جب دم کر رہے ہوں۔ عامل بننے کے بعد کا طریقہ بتا رہا ہوں، عامل بننے کا طریقہ بتاؤں گا۔ تو یہ تمام آیتیں 7 مرتبہ، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 7 مرتبہ جو کوئی پڑھ کر کسی جنات یا جادو والے پر دم کر دے گا، اور یہی پانی دم کر کے پلائے گا، اور اسی کو ایک تیل پر دم کر کے 21 دن استعمال کے لیے دے دیں گے، تو انشاءاللہ یہ مکمل علاج ہوگا۔ عامل بننے کا طریقہ یہ ہے کہ 40 دن تک تمام آیتوں کو بسم اللہ الذی لا یضر کے ساتھ 40 مرتبہ پڑھنا ہے، تمام آیتوں کو، اور بسم اللہ الذی لا یضر کو بھی 40 مرتبہ پڑھنا ہے 40 یوم تک۔ شروع میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور آخر میں درود شریف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شروع میں 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، آخر میں 40 مرتبہ، یا 7 مرتبہ کافی ہوگا، مگر قبولیت کی برکت کو بڑھانے کے لیے 40 مرتبہ درود شریف آخر میں بھی پڑھ لینا چاہیے۔ عامل بن جائیں گے آپ ان 7 آیتوں کے، اور بسم اللہ الذی لا یضر کے بھی۔ پھر اس کے بعد جب بھی علاج کریں گے انشاءاللہ مکمل کامیابی آپ کو ملے گی۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط میں دکھا رہا ہوں، اس کو آپ کہیں بھی سرچ کر کے، یا کسی بھی عالم یا امام کے پاس سے آپ یہ لکھوا کر لے سکتے ہیں۔ تو اس کا شروع جملہ ہے ھذا کتاب محمد رسول اللہ۔ اس خط کو آخر میں وہ سمیع العلیم تک ہے، اس خط کو اگر آپ لکھ لیتے ہیں، یہ خط تمام مریضوں کے لیے جن کا آپ علاج کرنا چاہتے ہیں، ان کے گلے میں پہنانے کے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بہترین چیز ہے۔ آئندہ دوبارہ اس کا حملہ نہیں ہوگا، اس جنات کا اور ان اثرات کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خط جو
اثرات جنات جادو سے شفا کے لیے ہے، اس کا شروعات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا کتاب محمد رسول اللہ رب العالمین۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے اور طویل ہے، میں مختصر ویڈیو میں پورا پڑھ کر بتانے میں وقت نکل جائے گا، پھر مجھے اس کی کچھ چیزیں بتانی ہیں، اس لیے اخیر میں وہ سمیع العلیم پر یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو میں نے ویڈیو میں دکھایا ہے، آپ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں، یا پھر آپ سرچ کر کے sunnat.com پر اس کا صحیح آپ کو تحریر اس کی صحیح مل جائے گی، آپ وہاں سے لے لینا۔ اور جو یہ جادوگر کے جادو کو باندھنے کا جو عمل انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا، یہ اس کی تصویر میں یا سائڈ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں، اس وقت بھی اس ویڈیو میں جو دکھائی گئی آیات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا لکھا ہوا جو دیا ہوا خط ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس ویڈیو میں آئے گا۔ جادو جنات کا ان آیتوں سے مکمل علاج ہو جائے گا عامل بننے کے بعد۔ عامل جب بن جائیں گے تو جیسے میں نے طریقہ بتایا پانی اور تیل کے لیے اور دم کرنے کے لیے اس وقت سامنے، تو انشاءاللہ اس سے علاج مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ آنے والی ایک اور ویڈیو ہماری دست غیب سے متعلق ہے، جو 1 سال میں 1 مرتبہ کرنا ہے، مگر اس سے اتنی بڑی رقم ملے گی کہ آپ کا سال بھر یا تقریباً 5 سال کی بھی آپ کے اخراجات اور آپ کے ضروریات کی رقم ایک ہی مرتبہ میں مل سکتی ہے۔ بہت ہی زبردست عمل ہے، انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں، اس میں کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ لینا، اور خصوصاً اپنے دوستوں اور مسلمانوں کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔